الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 14 ذوالحجہ 1441 ہجری 5 اگست 2020 یوم الاربعاء چہارشنبہ بدھ ویڈنسڈے تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پارہ نمبر 1 الف لام میم سورہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون ترجمہ کنز ایمان شریف بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ ان منافقین کی آگ بجھ گئی تو اندھیرے میں رہ گئے حیران و پریشان۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے، سخت اندھیرا ہو جائے تو انسان کی آنکھیں، انسان جو ہے وہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھیں بیکار ہو جاتی ہیں، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ کان، زبان سلامت رہتے ہیں لیکن آنکھیں بیکار ہو جاتی ہیں، اندھیرے میں صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتا۔ صحیح طریقے سے کیا گہرا اندھیرا ہو جائے تو بالکل ہی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن ان منافقین کا یہ حال ہے کہ ان کے کان بھی بہرے ہو گئے، زبانوں پر بھی تالے پڑ گئے، زبانیں بھی گونگی ہیں، اور آنکھوں کے اندھے تو ہو ہی گئے اور ساتھ میں دل بھی اندھے ہو گئے۔ قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے، یہ جو ابھی حوالے نہیں دے رہا ہوں میں، تمام تفاسیر کا یہ مطلب کہیں سے کچھ ملا، یہ اعجاز ہے۔ تو مختصراً عرض کرتا چلوں کہ اس کو سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کی ترتیب سبحان اللہ بالکل پرفیکٹ۔ یہاں پر پہلے فرمایا صم بکمن، صم کہتے ہیں بہرے کو عربی میں، آنکھوں کانوں کے بوجھ کو جس سے سنائی نہ دے، بکم کہتے ہیں زبان گونگے کو، اور سب کے اور بھی نام ہیں۔ امیون جو پیدائشی اندھا ہو، پھر اس کے بعد اکمہ جو بعد میں اندھا ہوا، دل کے اندھے کو کہتے ہیں، یا مہون جو ہے وہ دلوں کے اندھے کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلے فرمایا ثم پہلے بہرا فرمایا۔ اب یہ قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھیے، ترتیب کو دیکھیے۔ سائنس سے بھی یہ ثابت ہے، جو آج کی جو 1450 سال بعد یا اس تھوڑا پہلے سمجھو ہو گیا ہوگا، یہ 100-150 سال پہلے سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہوگا اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو پیدائشی بہرا ہوتا ہے وہ یقیناً گونگا بھی ہوگا۔ جو بہرا ہوگا وہ یقیناً گونگا ہوگا۔ اس کی سائنسی وجہ یہ ہے کہ بہرا انسان جو بولنا سیکھتا ہے، انسان جو بات کرنا سیکھتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو پیدائش کے بعد وہ جو سنتے رہتے ہیں ماں باپ کی باتیں، ماحول کی باتیں، تو باتیں سنتے وہی اپنے آپ سن کر وہ سیکھ جاتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں۔ انگریزوں کے بچے جو کوئی اسکول میں جا کر انگریزی نہیں سیکھتے، وہ ان کا ماحول ویسا ہوتا ہے، انگریزی بولتے رہتے ہیں تو انگریزی زبان انہیں آ جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کو سامنے اردو اور ہندی میں باتیں ہوتی ہیں تو وہ اردو سیکھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے سامنے اچھی باتیں کرتے رہنا چاہیے۔ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اچھے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، تو وہی ان کے ذہنوں میں بیٹھتے ہیں، وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں، وہی سیکھتے ہیں۔ تو جو مطلب یہ ہے کہ جو سننے والے بچے ہوتے ہیں وہ سنتے زبان کو سیکھ جاتے ہیں اور پھر اسی کو بولنا شروع کرتے ہیں۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بہرے جو ہوتے ہیں وہ کچھ سن ہی نہیں پاتے، کچھ سن ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ جب کچھ سنا ہی نہیں تو کوئی زبان انہوں نے سیکھی نہیں، جب سیکھی نہیں تو بولیں گے کیا؟ اس لیے جو بہرا ہوتا ہے، جو پیدائشی بہرا ہوتا ہے، وہ گونگا بھی ہوگا۔
یہ سائنس کہتی ہے. سائنس یہ کہہ رہی ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ جو سم پہلے بہرے کو لایا گیا کہ بہرے ہیں تو یقیناً گونگے بھی ہوں گے. سبحان اللہ. سائنس کا یہ جو تھیری ہے یہ قرآن نے پہلے ہی فرما دی کہ جو بہرے ہوں گے وہ یقیناً گونگے بھی ہوں گے. اور پھر اندھے، اور صرف آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کے بھی اندھے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ دلوں کے بھی اندھے. اچھا، ایک طرف یہ یہاں پر یہ بھی تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، سب نے یہی کہا کہ یہ ظاہری جو معنی ہے نا وہ معنی مراد نہیں لینا ہے یہاں پہ. ایسا نہیں تھا کہ یہ اندھے ہو گئے حقیقت میں، ایسا نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں گونگے بہرے ہیں. آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، زبان بھی تھی، لیکن حق، سچی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، قرآن کی آیات، یہ سب نہیں سن رہے تھے. یہ سننے سے انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا. حق نہیں سن رہے تھے، اس لیے بہرے تھے. اسلام کا کلمہ پڑھ کر سچی معنوں میں صحیح عقیدت کے ساتھ ایمان نہیں لا رہے تھے، سچی بات کو قبول نہیں کر رہے تھے، سچی بات کا اعلان نہیں کر رہے تھے، حق کا اعلان نہیں کر رہے تھے، یعنی حق نہیں بول رہے تھے، اس لیے گونگے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود ہیں، حضور کے معجزات سامنے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ساری نشانیاں ظاہری بالکل نور کی طرح سامنے موجود ہیں، لیکن اس حق کو نہیں دیکھ رہے تھے. حق نہیں دیکھ رہے تھے، اس لیے اندھے. تو یہاں پتا چلا کہ جو بھی آج بھی سچی بات کو نہ سنے، حق کو نہ سنے، وہ اللہ کی نظر میں بہرا ہے. چاہے اس کے پاس کان ہو نہ کیوں نہ ہو، چاہے سماعت کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہی چیز صحیح کام کر رہی ہے، وہی چیز صحیح عمل کرنے والی ہے جو حق کو سنے، حق کو پہچانے، حق بولے، حق کو جانے، وہی سچی چیز عمل والی ہے. جو حق نہ سنے وہ کان بہرے ہیں. جو حق نہ بولے، جو وقت آنے پر سچی بات کو ظاہر نہ کرے، ڈر کر بیٹھ جائے یا مصلحت کے طور پر اپنی بات کو، اپنی سچائی جانتا ہے، حق جانتا ہے، لیکن بول نہیں رہا، بتا نہیں رہا، تو یا کسی اور لالچ سے بتا نہیں رہا، تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کی نظر میں گونگا ہے. زبان ہے لیکن پھر بھی گونگا ہے. حق چیزیں سامنے موجود ہے لیکن دیکھنے کو تیار نہیں، آج بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، حق کو پہچاننے کو تیار نہیں، تو یقین مانیے کہ وہ اللہ کی نظر میں اندھا ہے. چاہے زبان کیوں نہ ہو، چاہے آنکھیں کیوں نہ ہو، چاہے کان سلامت کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں حق نہ سننے کی بنا پر، حق نہ دیکھنے کی بنا پر، حق نہ بولنے کی بنا پر وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اس لیے حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہونا چاہیے، بولنا چاہیے، کسی کے ڈر کے، کسی کا خوف کھائے بغیر. اب اس آیت پاک کو دیکھیے، کتنا پیارا انداز ہے. اب اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی شخص، جیسے وہاں فرمایا گیا کہ ان کی روشنی چلی گئی، اندھیرے میں ہے، ایسے ہی کوئی شخص بھٹک رہا ہو، راستہ بھٹک رہا ہے، تنہا کہیں چلا جا رہا ہے، اندھا ہو گیا، دکھائی نہیں دے رہا، راستے میں گڈھا ہے، گر سکتا ہے، اس میں گڈھے میں، کھائی میں گر جائے گا اگر کسی نے روکا نہیں. تو کیا ہوتا ہے، دور سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ وہ کھائی میں، گڈھے میں گر جائے گا، تو وہ پکارتا ہے، ارے بھائی کہاں جا رہا ہے، رک جا نہیں تو گر جائے گا، رک جا اپنی جگہ پہ، پیچھے ہٹ جا. اب اس نے سنا، پیچھے ہٹ گیا، بچ گیا. تو یہ تو بہرے ہیں، سن ہی نہیں سکتے، ہدایت پر آنے کی آواز انہیں سنائی ہی نہیں دیتی، ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے، تو یہ سنیں گے کیسے؟ تو یہ بہرے ہونے کی وجہ سے سنیں گے بھی نہیں، تو سن بھی نہیں سکتے، ہدایت کی آواز، حق کی آواز سن نہیں سکتے.
اب اگر چلیے اندھا نہیں ہے، بھٹک رہا ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں، راستے سمجھ میں نہیں آ رہے، تو اب وہ کیا کرے گا، کسی کو مدد کے لیے پکارے گا، یہ بھائی مجھے راستہ بتا دو، مجھے صحیح راستے پر لگا دو۔ اب کوئی اسے راستہ بتا دے، صحیح طریقے سے دکھا دے، یہاں سے جاؤ، ایسے راستہ ہے، یہ ہدایت کی راہ، یہ تمہاری منزل کی راہ ہے، تو وہ پوچھ کر کے کوئی انسان ہدایت پا سکتا ہے، سن کر ہدایت پا سکتا ہے، پوچھ کر بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو گونگے ہیں، پوچھ بھی نہیں سکتے، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، کوئی پکارے بتائے تو وہ سن بھی نہیں سکتے، اب خود بھی کسی سے پوچھ نہیں سکتے۔ اور اندھا تو اندھا ہی ہے کہ اگر راستہ دیکھا نہیں تو گہرائی میں گرنے کا، پستیوں میں جانے کا، بھٹکتے رہنے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ یہ گونگے بہرے اندھے ہیں، تو اس کا مطلب یہی کہ یہ ہدایت کی آواز ہی نہیں سن رہے، ہدایت کے لیے کسی کو پکار ہی نہیں رہے، ہدایت کو دیکھ ہی نہیں رہے، یہ بھٹکتے رہیں گے۔ یہ ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، لیکن یہ ہدایت چاہتے ہی نہیں، ہدایت پر آنا چاہتے ہی نہیں۔ کتنا بڑے پیارے انداز میں بتا دیا کہ یہ خود آنکھیں تو ہیں لیکن حق کے راستے کو دیکھ نہیں رہے، ہدایت کے راستے کو دیکھ نہیں رہے، کان ہے لیکن ہدایت کی آواز سنائی نہیں دے رہی انہیں، خود نہیں سن رہے، زبان ہے لیکن ہدایت کے بارے میں لوگوں سے پوچھ کر ہدایت بھی حاصل نہیں کر رہے۔ تو یہ ان کی گمراہی کی، سمجھ لیجیے تینوں چیزیں ان کی گمراہی ہے، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے نبی کے صحابہ، آپ لوگ رنجیدہ نہ ہوں، آپ لوگ اپنی کوششیں کرتے ہیں، انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، انہیں ہدایت دکھاتے ہیں، انہیں ہدایت کی طرف چلنے کی آپ لوگ تمام کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہدایت پر آنے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ تو بہرے گونگے اندھے ہیں، انہیں ہدایت نہ سنائی دیتی ہے، نہ دکھائی دیتی، نہ یہ ہدایت کی باتیں بولیں گے، نہ حق پر چلیں گے اور نہ ہی حق سنیں گے اور نہ ہی حق بولیں گے۔ تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ نے اپنا کام کیا ہے، آپ لوگ رنجیدہ نہ ہوں۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے یہاں پر، تو سمجھ لیجیے یہاں پر یہ صحابہ کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم لوگ جو کوششیں کرتے ہیں، جیسے کسی بد مذہب کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، مباحثیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پر وہ مانتے نہیں، تو گویا کہ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ بے فکر رہیے، رنجیدہ نہ ہو، آپ نے اپنی کوشش کر لی ہے مسلمانوں، آپ لوگوں کو آپ کا اجر مل گیا، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اسے راہ راست پر لانا، ہدایت پر لانا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں یہ بھی پتا چلا کہ جو آنکھیں حق دیکھیں وہی اللہ کے نزدیک دیکھنے والی ہیں، جو کان حق سنیں وہی اللہ کے نزدیک سننے والے ہیں، جو زبان حق بولے وہی اللہ کے نزدیک بولنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ان آنکھوں کا دیکھنا بند ہو جائے، جب زبان کا بولنا بند ہو جائے، جب کانوں کا سننا بند ہو جائے دنیاوی طور پر، تو اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل ان آنکھوں، ان کانوں، ان زبانوں کو وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، دنیاوی طور پر ساری چیزیں بند ہو گئی، لیکن ان کی روحانی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ عز و جل خود فرماتا ہے لا تقول، کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، نہ ہی مردہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، یہ خود قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ شہداء، اولیاء، انبیاء، ان کی حیات بالکل پچھلی حیات کی طرح سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر دیکھیے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں کہ یہ کسی کی قبر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے، یعنی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ان کی ارواح کو تمثل ہو کر دیکھا کہ آئے مدد کر کے چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو تھی، دنیاوی زندگی، وہ حق میں لگا دی، اللہ کے کاموں میں، حق کاموں میں لگا دی۔ تو پھر سمجھ لیجئے یہ ایسے ایک مثال دی تفسیر نعیمی میں، فرماتے ہیں کہ جو اچھے ملازم ہوتے ہیں، جو سرکاری کاموں میں لگے ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں یا جو بھی ہوں، سرکاری کاموں میں لگے رہتے ہیں،
گورنمنٹ کے کام کرتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ریٹائرڈ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو پینشن وغیرہ ملتی رہتی ہے. ان کی عرض یہ کر رہا تھا کہ جو سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں، جو صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، صحیح طریقے سے گورنمنٹ کے جو ان کے ذمے جو خدمت ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر لیتے ہیں، تب ان کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کو وہی بنگلہ جو ہے، جو گھر ہے، جو وہ ساری چیزیں موجود ہیں، پینشن بھی شروع ہے، عزت بھی باقی ہے. اور اسی جگہ اگر کوئی غدار ہے، صحیح کام نہیں کر رہا، گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہا ہے، کام چور ہے، اپنی ڈیوٹی برابر انجام نہیں دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کا نہ پینشن، نہ اس کو کوئی عزت، بلکہ نوکری سے نکالنا، سسپینڈ کرنا، یہ ساری چیزیں بے عزتی الگ ہوتی ہے. تو یہ اولیاء کرام جو ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، انہوں نے اپنی زندگی جو ان کا مقصد تھا، جس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا، اس مقصد کو انہوں نے پورا ادا کیا. جو ان کا کام تھا وہ کام پورا کیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب جب دنیا سے گئے ہیں تو اس کے بعد بھی انہیں اللہ کی طرف سے انعامات کا ان پر سلسلہ جاری ہے. جو نیک بندے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ان پر انعامات جاری رہتے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں اور جو کفار ہیں، جو منافقین، ان کا تو حال سب سے برا، ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ نیک بندوں والا بنائے، وفادار بنائے، غداری سے بچائے رکھے، اپنی اطاعت کرنے والا بنائے. اب یہ آخری بات ایک عرض کر دوں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اندھے کا ذکر کیا گیا تو دلوں کا جو اندھا پن ہے، یعنی یہ جو کفار جو تھے، انہوں نے اپنے دل کی جو روشن دان تھا وہ بند کر دیا. انہوں نے حق کو تو دیکھا تھا، یوم میثاق میں جب ساری روحیں جمع تھی، وہاں پر حق ان کے سامنے موجود تھا، اللہ کی تجلیات یہ سب دیکھ رہے تھے، ساری دنیا کے سامنے رہا. لیکن اب دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اس روشن دان کو جو عالم ارواح کی طرف کھلا ہوا تھا، اس کھڑکی کو بند کر دیا. اس لیے یہ ان کے دل اندھے ہو گئے، دلوں سے اندھے ہو گئے. تو دلوں کا اندھاپن جو ہوتا ہے نا، یہ کس بنا پر آتا ہے؟ اس کے بڑی پیاری 3 چیزیں بتائیں کہ 3 چیزوں کی وجہ سے دل اندھے ہو جاتے ہیں. پہلا یہ کہ اپنے اعضاء کو، ہاتھ پیروں کو، زبان کو گناہوں میں ملوث کر دینا، اپنے بدن کو گناہوں میں لگا دینا. گناہ کرتے 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 دھیرے 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 دل جو ہے یہ پتھر ہو جاتے ہیں. یہ صرف کفار و منافقین کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی فرما رہے ہیں. صوفیاء کرام سب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بھی دل مردہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں. گناہوں میں لگنے کی وجہ سے دلوں کے اندھے ہونے کا خدشہ رہتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ گناہوں میں لگے رہنے. دوسری یہ کہ عبادتیں تو کرے، نیکیاں تو کرے، لیکن اس میں ریاکاری شامل کر لے. بندوں سے ثواب کی طلب کرے، اس سے بھی بندوں کی واہ واہی، بندوں سے عزت طلب کرے، اس سے بھی دل اندھے ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں. اور تیسری وجہ جو فرمائی وہ یہ کہ خلق کو چھوڑ کر مخلوق کا لالچ کرے، مخلوق سے طلب کرے. خالق بول دیا، خلق کہہ دیا، خالق نہیں خالق، کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے، خلق سے طلب کرے. اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے اپنی حاجتیں، طمع، لالچ رکھے. ساری چیزیں تو اللہ سے ہونی چاہیے، وہ چھوڑ کر کے بندوں کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. تو اب جو ہے اس وجہ سے بھی دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں دلوں کے اندھے پن سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، صحیح طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں پر یہ مختصر طور پر چھوٹی سی آیت تھی، اس لیے تمام تفاسیر میں مختصر اس کی تفسیریں موجود تھی، وہی میں نے آپ کو یہاں پر خلاصہ کر کے عرض کر دی ہیں. پروردگار ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے. یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے آڈیو میں